بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق انیق سے آج ہم نے سورہ آل عمران کی تلاوت تراویح کے اندر سماعت کی ہے۔ کل چونکہ عرض کیا تھا کہ کلام مجید کی کسی بھی سورت کا جو نام ہے وہ کسی انسان نے نہیں رکھا ہوا، اللہ تبارک ہی کی طرف سے وہ منتخب شدہ ہے۔ آل عمران یہ بھی نام اللہ نے ہی اس سورہ کا رکھا ہے۔ اس سورت میں بنیادی طور پر جو آج ہم نے سماعت کیے ہیں وہ دو منزلیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں، دو تقریریں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، یہود و نصارہ کے جو عقائد تھے اللہ نے اس کی تردید کی ہے۔ یہود و نصارہ میں سے جو یہود تھے ان کا ہر روز کا یہی کام تھا، یہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی اعتبار سے کوئی اعتراض حضور پر اٹھا دیتے تھے، پھر اس کا جواب اللہ پاک کلام مجید کی آیت کے ذریعے سے ارشاد فرماتا تھا۔ اور دوسری جو چیز ہم نے آج سماعت کی ہے وہ مومنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اوپر خبردار رہنے کا اس سورہ کے اندر مطالبہ فرمایا ہے۔ اس میں غزوہ بدر کا ذکر بھی ہے، اس میں غزوہ احد کا ذکر بھی ہے، اور غزوہ احد میں جو مسلمانوں کو پریشانی کا اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا تھا اس کا بھی سارا بیان اللہ پاک نے اس سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا جو آج ہم نے سماعت کی ہے۔ اس کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کہ جو میری راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو، یہ بھی آیت ہم نے آج ہی سماعت کی ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اللہ تیری پاکی ہے، تو نے کچھ بھی بے جا پیدا نہیں فرمایا، وہ بھی ہم نے آج ہی سماعت کیا ہے۔ اور ایک بڑی دل برداشتہ سی ایک آیت ہے جس کو میں بڑا احتیاط سے پڑھتا ہوں، اور جب بھی وہ میری آنکھ کے سامنے آتی ہے میرا دل گھبرا سا جاتا ہے۔ وہ بھی اللہ نے کلام مجید کی اسی سورہ کے اندر آیت نازل فرمائی ہے جس میں یہودیوں نے انتہائی کر دی، لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا، اللہ فرماتا ہے میں نے ان کی بات بھی سنی کہ جنہوں نے کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں۔ ایک ایسے بھی قوم آئی تھی، ایک ایسے بھی طرح کے لوگ تھے جو صاحب تورات تھے، جو خود کتاب تورات پڑھا کرتے تھے، جن کے پاس انجیل تھی، لیکن ان کے دماغ کے ان کے ذہن کے اتنے کام خراب ہو چکے تھے کہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو بھی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کلام مجید میں ارشاد فرمائی۔ پہلی جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائی اس کلام مجید کی شروع آیات کے اندر، یہ میں آج کیا آپ کو تحفہ دیتا ہوں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو رحموں کے اندر تصویریں بناتا ہے جیسی چاہتا ہے۔ حضرت مولا مشکل کشا کو کسی نے کہا جس نے شطرنج جو بنائی ہے اس نے کیا عقل مندی کے ساتھ ایجاد کی ہے۔ 64 ڈبے ہوتے ہیں شطرنج کے، اور چاہے کتنی بھی مرتبہ چال چلی جائے ہمیشہ چال نہیں ہوتی ہے، تو بنانے والے نے کتنا عقل اور دماغ کا استعمال کر کے بنائی ہے۔ آپ نے فرمایا 64 ڈبوں کی تو میرے سامنے تعریف بیان کرتا ہے، چل میں تجھے ایک بالشت جتنا منہ دکھاتا ہوں۔ ایک بالشت جتنا منہ کسی نے بنایا ہے، اور اس منہ کے اوپر اس نے 5 سوراخ بنائے ہیں، 2 2 اور 1 5۔ بالشت جتنا کسی نے منہ بنایا ہے، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر 5 سوراخ بنائے ہیں، اور کروڑوں طرح کے بنائے ہیں، ہو بہو چہرہ ایسا ہے، لیکن کروڑوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا نہیں ہے۔ اگر تعریف کرنی ہے تو اس کی کر، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ جیسی چاہتا ہے ماں کے بطن کے اندر ویسی تصویر بناتا ہے۔ کروڑوں تصویریں اس نے بنائی ہیں لیکن آپس میں ملتی جلتی نہیں ہے، حالانکہ نقشہ سارا وہی ہے، انداز سارا وہی ہے، لیکن چہرے آپس میں ملتے جلتے نہیں ہیں۔ ایک ہے فافوزہ۔ فافوزہ کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی کا نام ہے حنا اور ایک بیٹی کا نام ہے عیشا۔ جو حنا ہیں وہ عمران کی بیوی ہیں جن کے نسبت سے آل عمران ہے، اور ایک ہے عیشا، یہ دوسری بہن ہے، یہ ہے حضرت زکریا کی بیگم، اور یہ ہیں دونوں فافوزہ کی بیٹیاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی حنا نے، کس انداز میں کی، جو بے اولاد بیٹھے ہیں توجہ کیجئے گا،
ایک مرتبہ بوڑھی ہو گئی اور جا رہی تھی کہ دیکھتی ہیں گھونسلے میں چڑیا اپنے پوٹ کو چوگا ڈال رہی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے۔ تو اس کو دیکھ کے دل میں خیال آیا، بوڑھی ہو گئی ہوں، کبھی میں نے کسی بچے کی اس طرح دیکھ بھال نہیں کی، اللہ مجھے کوئی پتر ہی دے دے۔ اس کو کلام مجید نے تیسرے پارے کے اندر ارشاد فرمایا، اور ہم نے آج یہ اللہ کی توفیق سے سماعت بھی کیا ہے۔ کہا کہ اس نے کہا عمران کی بیوی نے، ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اللہ مجھے کوئی ایک ایسا بیٹا دے دے کہ جس بیٹے کو جب تو مجھے دے گا تو میں نظر مانتی ہوں وہ بیت المقدس کے نام کروں گی، وہ بیت المقدس کا ہی رہے گا۔ لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا، اللہ نے رحمت تو کی لیکن بیٹا نہیں، اندر بیٹی تھی۔ کہا اس نے بیٹی مانگی، لیکن فلما وضعتها، جب ولادت ہوئی، قالت ربی انی وضعتها انثى، میں نے تو بیٹا مانگا تھا لیکن میں نے جنا تو بیٹی ہے۔ تو اس کے بعد کہا کوئی بات نہیں، میں نے اللہ سے وعدہ تو کیا ہے، جہاں پہ میں اللہ کی بارگاہ میں بیٹا دینا چاہتی تھی میں بیٹی بھی اب اللہ کی بارگاہ میں ہی دوں گی۔ تو اس بیٹی کا نام انہوں نے پھر رکھا تھا مریم۔ مریم کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والی، تو نام رکھا تھا جی مریم۔ اور پھر وہاں کے کافی زیادہ ایسے تھے جو علماء تھے اور بیت المقدس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے، تو سب یہ کہتے تھے کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے، کیونکہ یہ سارا گھرانہ ہی بڑا پاک تھا، تو ہمیں اگر یہ بیٹی کی تربیت کا موقع ملے تو ہمارا ایک نام ہوگا۔ قرآن دازی کی گئی تو پھر نام حضرت زکریا علیہ السلام کا آیا کہ حضرت زکریا نے ان کی تربیت بھی کرنی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے۔ جیسے ہمارے حجرے ہوتے ہیں ایسا حجرہ نہیں تھا، یا جیسے یہ ہمارے محراب ہوتے ہیں اس طرح کا محراب نہیں تھے، یہ جو ہمارے مینار ہوتے ہیں نا جی، مینار کی طرح کی ایک بلڈنگ تیار کی جاتی تھی، اس کو کہا جاتا تھا محراب۔ وہیں سے دروازہ نکلتا تھا بیت المقدس یعنی مسجد کا، لوگ باہر کھڑے ہو کے انتظار کرتے تھے، نبی کی مرضی جب ہوتی تھی تب نبی اندر سے دروازہ کھول دیتے تھے، لوگ عبادت کے لیے اندر آتے تھے۔ اب اس محراب کے اوپر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے توفیق دی اور انہوں نے وہاں پہ پھر اللہ کی عبادت کی۔ پھر ایک مرتبہ حضرت زکریا وہاں پر آئے اور آگے جیسے ہی دیکھا تو کہتے ہیں کہ باہر سے دروازہ تو بند تھا، تو بیٹی یہ گرمی میں سردی کے پھل کیسے اور سردی میں گرمی کے پھل کیسے؟ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، تو یہ میرے پاس تو وہاں سے اترتا ہے کھانا۔ دیکھیں والدہ نے چڑیا سے سیکھا تھا اور اب زکریا علیہ السلام نے بچی سے سیکھا ہے، پھر کہتے ہیں اللہ اگر اس کو بے موسمی تو پھل دے سکتا ہے، کھانا دے سکتا ہے، 120 سال کی میری عمر ہو گئی ہے تو مجھے بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ ہنالک دعا زکریا ربا، وہاں پہ کھڑے ہو کے حضرت زکریا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور کہا ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اے اللہ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو سننے والا ہے۔ وقت گزرا اور جیسے ہی اللہ نے حضرت مریم کے اوپر کرم نوازی کی اور وہاں سے حضرت زکریا کی زوجہ کے اوپر مہربانی ہوئی، اب دونوں کے بطن میں اللہ کی طرف سے بچہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو جو حضرت زکریا کی بیگم ہیں یعنی حضرت عیشیٰ جو حضرت یحییٰ کی والدہ ہیں، وہ حضرت مریم کو کہتی ہیں کہ اللہ نے آپ کے اوپر بھی رحمت کی ہوئی ہے، میرے اوپر بھی رحمت کی ہے، لیکن میں یوں دیکھتی ہوں کہ جب آپ میرے قریب آتی ہیں تو جو میرے پیٹ میں بچہ ہے وہ آپ کے پیٹ کے بچے کو سجدہ کرتا ہے، جو میرے پیٹ والا بچہ ہے وہ آپ کے بطن والے بچے کو سجدہ کرتا ہے۔ اس آیت کو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تو مفسرین نے اس کو لکھا، کہا وہ روح اللہ تھے، حضرت عیسیٰ اللہ کی روح تھے، اور حضرت یحییٰ وہ اللہ کی طرف سے سید تھے۔ اللہ نے فرمایا وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سید تھے اور صالح تھے اور وہ اللہ کی روح تھے۔ تو جیسے ہی انہوں نے ان کو پہچانا تو انہوں نے پھر ان کو اپنی ماں کے بطن کے اندر سجدہ کیا، جس کو سجدہ تعظیمی کہتے ہیں، جو پہلی شریعتوں میں جائز
ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں کل کے عنوان پہ دوبارہ آ گیا۔ سیدہ آمنہ جب آپ جایا کرتی تھیں تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جایا کرتے تھے، جو جانور دیکھتے تھے تو آپ کے سامنے سر جھکاتے تھے اور اشجار جھک جھک کے آپ کو سلام کرتے تھے۔ اب آپ پہنچے ہیں، اللہ کی ساری مخلوقات اور اللہ کے اولیاء کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب کوئی اللہ کا نبی یا اللہ کا ولی دنیا میں تشریف لے کے آنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صاحبان ذی وقار، جب مریم علیہ السلام کے اوپر یہ وقت آیا تو اللہ نے کلام مجید کی آیت نازل فرمائی، یا مریم اقنتی لربکی، اپنے رب کی بارگاہ میں قناعت کیجئے۔ اچھا اتنا دیا ہے اور اس کے بعد فرماتا ہے قناعت کیجئے۔ آج 3 رمضان المبارک کا تاریخ تو چڑھ گئی ہے اور 3 رمضان المبارک سیدہ کائنات کا یوم وصال ہے، تو ایک طرف جو ہے جناب مریم ہے اور ایک طرف سیدہ کائنات ہے۔ ان کو اللہ فرماتا ہے اقنتی لربک، اپنے رب کی طرف سے قناعت کیجئے، صبر شکر کیا کریں۔ اور ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ جب شہزادے بیمار ہوئے تو جناب مولا علی پاک نے اور یہاں سے سیدہ نے منت مانی، اگر شہزادے صحت یاب ہو جائے ہم 3 دن روزہ رکھیں گے۔ تو جیسے 3 دن روزہ رکھا، پہلے دن افطاری کرنے لگے تو وہاں سے سوالی آیا، تو کہا علی اٹھائیے سب کچھ دے دیجئے۔ اور پھر جب دوسری طرف بیٹھنے لگے تو پھر افطاری کے وقت سوالی آیا، پھر اٹھا کے دے دیا۔ پھر تیسرے دن بیٹھنے لگے تو پھر افطاری کے وقت سوالی آیا، پھر اٹھا کے دے دیا۔ جناب مریم کو اللہ فرماتا ہے کہ قناعت کیجئے، اور ان کو اللہ فرماتا ہے یہ وہ ہستیاں ہیں جو میری محبت کی خاطر خود قناعت کرتی ہیں، اور کبھی یتیم کو دیتی ہیں، کبھی مسکین کو دیتی ہیں اور کبھی اسیر کو دیتی ہیں۔ یہ اپنے پیٹ کا خیال نہیں کرتے بلکہ یہ آنے والے سوالیوں کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں یہ میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اللہ۔ اچھا حضرت یحییٰ کو اللہ نے سید کہا ہے، اور حضور امام حسن پاک کو اپنی ران پہ بٹھا کے فرماتے ہیں ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو سردار فرمایا، حضور نے حسن کو سردار فرمایا۔ کیسی کیسی یہ تاریں ملتی ہیں، کیسے کیسے کمالات جڑتے ہیں۔ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی، ورنہ تو کلام مجید نے اتنے آسان انداز میں ہمارے عقائد بیان کیے ہیں کہ طبیعت ایک مرتبہ خوش ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، ایک شخص ایک عالم دین کے پاس آیا اور آ کے کہتا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کیونکہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو کہا کلام مجید کی وہ آیت نہیں تم نے سنی؟ آج ہم نے وہ بھی سماعت کی ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی سی ہے۔ تو عالم دین نے جواب دیا کہ بات یہ ہے اگر بغیر باپ کے کوئی پیدا ہو جائے تو وہ اللہ کا بیٹا ہوتا ہے، تو پھر تو آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر تو یہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اس نے کہا نہیں وہ مردوں کو جلاتے تھے۔ تو فرمایا 4 مردے انہوں نے جلائے ہیں، 4 مردے عیسیٰ نے زندہ کیے ہیں۔ ہم نے کل کے درس میں سنا تھا حضرت حزقیل نے 4000 مردوں کو زندہ کیا تھا، تو کہا پھر تو بیٹا حزقیل ہونا چاہیے۔ تو یہ سلسلے اور یہ معاملات چلتے چلتے دیکھیں کتنی واضح نشانیاں ہیں۔ اور جہاں پہ بات عورت کی آتی ہے، اب یہ آج کا پیغام ہے اور میں اجازت لے رہا ہوں، جہاں پہ بات عورت کی آتی ہے تو حضرت رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا، انہی آیتوں کی تفسیر میں پڑھ کے آ رہا ہوں جی۔ رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا، جو اچھی طبیعت کا انسان ہے وہ یہ قول سن کے خوش ہو جائے گا۔ رابعہ بصریہ کو کسی نے کہا، درویشوں کی محفل سجی تھی، مردوں کی تعریفیں ہونا شروع ہوئی، وہ اتنی تعریف مردوں کی گئی کہ عورت حقیر لگنے لگی۔ تو آپ نے فرمایا عورتوں کو حقیر نہ جانا کرو۔ تو اہل مجلس نے پوچھا دلیل دیں، فرمایا کہ اللہ نے بغیر باپ کے بیٹا تو پیدا کیا ہے، لیکن بغیر ماں کے اللہ نے کوئی نبی پیدا نہیں کیا۔ سارے نبی ماں کے بطن سے ہو کر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں۔ تو کیا سمجھتے ہو تم لوگ کہ نبیوں کے چہرے اللہ نے جس سانچے میں رکھ کے بنائے ہیں وہ کیسے حقیر ہو سکتی ہے؟
نبیوں کی تصویریں اللہ نے، نبیوں کے سانچے، نبیوں کی شکلیں اللہ نے جن بطنوں کے اندر بنائی ہیں، ذرا بتاؤ کیا وہ بھی کبھی حقیر ہو سکتی ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو اچھی طبیعت کے اور نظافت والی طبیعت کے مالک ہوتے ہیں وہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز کی قدر کرتے ہیں۔ اور عورت تو ویسے ہی حضور علیہ السلام کی امتیہ ہے، یہ تو ویسے ہی حضور علیہ السلام کی ذات پر کلمہ پڑھنے والی ہے، حضور پر درود و سلام بھیجنے والی ہے، تو اپنے ساتھ کھڑا کیا کریں، اپنے ساتھ معاملات میں شریک رکھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو سنے اپنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا